ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سمیر قریشی جی ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں مسجد سے اگر چپل غائب ہو جائے، کوئی لے کر چلا جائے چوری ہونے کی صورت میں، اس میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسجد کی چپل کے تعلق سے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کی چپل چوری ہوتی ہے تو وہ بدلے میں دوسرے کی پہن کے گھر پہ ضرور آتا ہے، اور یہ بھی معاملہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اس کو لا کے رکھتے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اپنے گھر تک پہن کے آتے ہیں، پھر واپس اس کو کسی بچے کے ہاتھ بھجوا دیتے ہیں۔ اگر مسجد میں آپ کی چپل چوری ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے بدلے میں آپ کسی دوسرے کی چپل نہیں لے سکتے، آپ کو اسی طرح یعنی ننگے پاؤں ہی گھر پہ آنا ہوگا، یا پھر گھر پہ فون وغیرہ کر کے، یا کسی بھی صورت اگر گھر قریب میں ہے تو کسی بچے سے دوسری چپل منگوا کر آپ کو وہ پہن کے جانا ہوگا۔ یہ جو صورتحال لوگ کرتے ہیں کہ نماز میں اگر چپل غائب ہو گئی تو وہ کسی اور کی دیکھ کر، اور اس میں اپنے ذہن سے قیاس بھی لگاتے ہیں کہ جیسے مسجد میں سب خالی ہو جائیں گے تو جو آخری جوڑی بچے گی وہ اس کی بچے گی جو میری چپل لے کر گیا ہے۔ اس طرح کا اندازہ لگانے کے بعد وہ آخری جوڑی جو بچتی ہے کہ اب کوئی نمازی نہیں ہے تو یہ اس چور کی چپل ہے، تو اس طرح وہ اس کی چپل پہن کے چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، مسجد میں غلط فہمی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ٹوائلٹ وغیرہ جانے کے تعلق سے بھی کسی کی بھی چپل پیر میں ڈالتے ہیں اور بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں، تو طریقہ کار یہ بھی ناجائز ہے۔ جس شخص کا مال ہوگا اس کی بغیر اجازت کے شریعت میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں، لہٰذا اگر آپ کو ٹوائلٹ بھی جانا ہے تو وہاں پر پڑی ہوئی جو بیکار چپلیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں، بالکل ایکسپائر ہوتی ہیں، ان کو ہی استعمال کیا جائے۔ بعض لوگ یہ کہ دو نمازیوں کی چپل ہوتی ہے ان میں سے کسی کی بھی پیر میں ڈالتے ہیں اور ٹوائلٹ میں جا کے یعنی ٹوائلٹ میں فارغ ہونے کے بعد اس کو واپس رکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اپنے ذہن میں اس کو گناہ تصور نہیں کرتے اور غلط بھی تصور نہیں کرتے کہ ہم اس چپل کو گھر نہیں لے جا رہے، صرف تھوڑی دیر کا استعمال ہے، اگرچہ یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کا سامان استعمال کرو، اگرچہ چپل ہی ہو، تو اس کو بنا اس کی اجازت کے نہیں لے سکتے۔ اب یہ صرف اندازہ لگانا کہ چور آپ کی چپل جو لے گیا وہ اپنی چھوڑ گیا، تو یہاں پر بات دراصل یہ ہے کہ اگر جس شخص کو چپل چرانی ہوگی تو وہ اپنی چھوڑ کے کیوں جائے گا؟ وہ تو اپنی پہننے کے بعد ایک جوڑی ایکسٹرا جو ہے نا لے کر جائے گا، تو اس میں اس طرح اندازہ لگا کے آپ کسی اور کی چپل پہن کر نہیں آ سکتے۔ اب اس کے اندر ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ بہت سارے لوگ گھر پر صرف پہن کر آتے ہیں، بعد میں اس کو واپس رکھواتے ہیں، تو یہ بھی وہی ہے جو ٹوائلٹ جانے کی صورت ہے کہ جب مسجد کے اندر ہی استعمال کرنے کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر گھر لے جانے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ بہت سارے معاملات ایسے مجبوری کے ہوتے ہیں کہ بندہ دور ہوتا ہے اور کہیں سفر پہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کے جوتے چپل چوری ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں امام صاحب سے رابطہ کریں اگر ان کے پاس ایک دو جوڑی چپل رکھی ہوں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خاص کہیں پروگرام میں جانے کے لیے وہ الگ سے انتظام رکھتے ہیں، اور ویسے مسجد میں اندر چھت وغیرہ پہ ٹوائلٹ میں جانے کے لیے الگ سے رکھتے ہیں، تو اگر وہ اس کے مالک ہوں گے اور مجبوری کی حالت میں وہ آپ کو دے دیں گے گھر جانے کے لیے تو وہ صورت کر لی جائے، ورنہ کسی بھی یعنی وہاں اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو کسی بھی ذمہ دار کو مسجد سے کہ جو ذمہ دار اس سے رابطہ کریں اور اس کو بتائیں کہ ایسی ایسی دقتیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ کی پریشانی حل نہیں ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ لوگ اپنی پریشانی کو دراصل بہت سارے معاملوں میں بتاتے نہیں اور فیصلہ خود کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بالکل درست ہے۔ اگر ایسی صورت ہے کہ جو میں نے بتائی ویسے ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ پھر کمنٹس میں لوگ پوچھیں کہ ہم سفر میں ہیں اور ایسی صورت آ جائے کہ ہمارا گھر دور ہے، ننگے پیر نہیں جا سکتے، تو کیا کریں؟ تو وہ صورت میں نے بتا دی کہ امام صاحب سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ میری چپل یہاں سے جو ہے کوئی اٹھا کے لے گیا اور مجھے ابھی ضرورت ہے گھر جانے کے لیے، میں بعد میں ان کو دوبارہ آؤں گا تو دے دوں گا۔ تو ایسی صورت میں امام صاحب یا مسجد کا کوئی نمازی بھی جس کا گھر قریب میں ہوگا وہ آپ کی مدد ضرور کر دے گا، مگر خود سے فیصلہ لینا کہ کسی اور کی اٹھا کے لے جاؤ گے تو پھر فرق بھی ختم ہو جائے گا چور اور چور میں، یعنی کسی نے آپ کی چپل چرائی، آپ نے اس کی چپل چرا لی، تو پھر حساب برابر ہو گیا، یعنی اس چور میں اور آپ میں پھر کوئی فرق نہیں رہا۔ لہٰذا اگر کوئی چپل مسجد سے لے کے چلا جائے تو ایسی صورت میں دوسرے کی پہن کے گھر بھی نہیں آ سکتے اور دوسرے کی بدلے میں ہمیشہ کے لیے گھر بھی نہیں لا سکتے، چاہے وہ چپل بالکل گھٹیا ہوں تب بھی نہیں لا سکتے۔ ہاں، اگر دوسری نماز میں آپ گئے یعنی ظہر میں چوری ہوئی، عصر میں گئے اور وہاں آپ نے دیکھی کہ وہ چپل دوسری تھی، میری ہے، تو آپ اپنی چپل واپس پہن کے آ سکتے ہیں، مگر کسی کی لا نہیں سکتے۔ اور اگر گھر بالکل قریب میں ہے جیسے اسی علاقے میں ہو تو اس سے ایسی صورت میں آپ کو ننگے پیر بھی چلے جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار ننگے پیر چلنا بھی چاہیے، یہ بھی روایتوں سے ثابت ہے، تو اس لیے آپ کو وہ موقع بھی مل جائے گا۔
تو اگر چپل چوری ہو جائے تو ننگے پیر گھر کی طرف آ جائے، اگر گھر دور ہو تو امام صاحب سے رابطہ کریں، مگر بدلے میں چپل چرائی نہیں جائے گی، نہ ہی کسی کی لی جائے گی، نہ ہی بیت الخلاء میں استعمال کی جائے گی، نہ ہی اس کو گھر لایا جائے گا، اور نہ اپنے عقل سے اندازہ لگایا جائے گا جو آخری بچی ہے یہ اس چور کی بچی ہے تو اس کو گھر لے جاؤں، یہ صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں وہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے مسجدوں میں دوسرے کی چپل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یہ صورت بھی درست نہیں ہے۔ یہ سب صورتیں دراصل اگر مساجد کے ائمہ اکرام جمعہ وغیرہ کے خطبات میں یا وہاں پر واعظ و نصیحت کے اندر اگر یہ چھوٹی باتیں بتا دیں تو عوام کو اس میں زیادہ ایفیکٹ پڑے گا، کیونکہ ایسے میں فرائیڈے کے دن تعداد لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، اگر ان کو یہ چیز معلوم چل جائے گی تو وہ جو ڈیلی والے نمازی ہیں وہ کم سے کم اس چیز سے پرہیز کر لیں گے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا